ہر بندے کو موت پہ پورا یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے بنیادی حق کو بھی چھوڑ دیں گے، تو پھر کامیابی کے خواب دیکھنا بکواس ہے۔ مولانا صاحب سے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، نلکے لگوا دیتے ہیں، اچھے کام کافی کرتے ہیں، لیکن وہ نماز نہ پڑھ کے اچھے کام کر کے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو مولانا صاحب سے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اعلان سے واضح ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی خوبصورت اتری، باقی اعمال بھی پورے اتریں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلا جو بنیادی حق ہے اللہ سے محبت کرنا، وہ نماز ہے۔ تو نماز کو زندگی کے کسی موڑ پہ ہم نہ چھوڑیں، خدا کی قسم کامیابی قدم چومے گی۔ نماز کوئی معمولی عمل نہیں۔ نماز کے بغیر تو انسان 2% کا نہیں، 2% کا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے۔ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ میاں سے جو مانگے دل کرے۔ آج ہم کیوں در در کے دھکے کھاتے ہیں؟ آج کیوں ہم مخلوق کے پیچھے دوڑتے ہیں؟ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے گھر مساجد کو ہم نے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم مسجد میں ایک سکون ملتا ہے، کہیں سکون نہیں ملتا۔ مسجد میں آ جائیں سکون ملتا ہے، اور پھر نماز پڑھیں کتنا سکون ملتا ہے، وضو کرنے میں کتنا سکون ملتا ہے۔ یقین کرو دکھ ہوتا ہے کہ بدبخت انسان وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اور جو نماز پڑھتے ہیں خوش نصیب لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ یہ دنیا میں کامیاب، موت خوبصورت ہوگی، آخرت بھی ان کی خوبصورت ہوگی۔ یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانے کہ دنیا کے سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو آنکھ کھلے گی، دنیا میں کرنا کیا تھا اور ہم کیا کرتے رہے۔ خدا کی قسم نماز کا چھوڑ دینا، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں جانتے۔ اللہ کے واسطے ہم نماز زندگی کے کسی موڑ پہ نہ چھوڑیں۔ یہی تبلیغ کی محنت ہے، یہی دعوت تبلیغ کا کام ہے کہ دنیا کے سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، دنیا کے سارے انسان جہنم سے بچ جائیں۔ یہ تبلیغ والے کسی فرقے کو نہیں چھیڑتے، بس ان کی ایک ہی آواز ہے کہ سب جہنم سے بچ جائیں۔ آخرت کی گھاٹیاں جو ہیں نا بڑی خوفناک ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے عظیم صحابی موت کے وقت رونے لگے، تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی رات کو اٹھ کر روتے ہیں کہ یا اللہ میرا لمبا سفر ہے، میرے تنہائیوں کا سفر ہے، میرا کیا ہوگا؟ حالانکہ اس کو اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے گھر مل چکا ہے، اس کے باوجود روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے ذرا ہم سوچیں۔ اس لیے خدا کے لیے نماز نہ چھوڑیں۔ یہ دعوت تبلیغ کی محنت ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کس لیے آئے ہیں۔ ہم بادلوں کے ذریعے ہیں، کسی نیٹ ورک ہوا کے ذریعے آئے ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک مقصد دے کر، اس مقصد کو ہم سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو دنیا خوبصورت ہوگی، آخرت خوبصورت ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا ہمارا امتحان ہے، عبادت ہماری پہچان ہے، اور دعوت ہمارا کام ہے۔ یہ دعوت تبلیغ کا کام ایسا نہیں کہ چلو نکلیں نماز ٹھیک ہو جائے گی، نماز جنازے کی دعا ٹھیک ہو جائے گی، نہیں، بلکہ یہ مقصد ہے، زندگی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کے تو فعل نبوت کی محنت ہم سب کے ذمہ ہے کہ اپنا جان مال وقت اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اور پھر اس میں اتنا سکون اور مزہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت لوگ عیش و عشرت کو چھوڑ کر نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، اپنی غربت کو چھوڑ کر نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ پاکستان نے پوری دنیا 6 بر اعظم میں افریقہ، کینیا، برازیل کے جنگلوں میں پھرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے ہر بندہ کوشش کرے، ارادہ کرے کہ اللہ کے راستے میں ہم وقت لگائیں گے، اور اللہ کے بنیادی حق نماز کو زندگی کے کسی موڑ پہ نہیں چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ بات اچھی لگے ویڈیو کو شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔